ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے جواب دیتا کہ تیری اولاد وچوں جڑے ظالم حسن وہ امامت دے پیشوائی دے قابل نہ حسن۔ جس وقت نبی نو فرما دیتا کہ تیری اولاد وچوں ظالم ہوندے کون نے؟ ظالم وہ ہوندے نے جڑے اللہ رسول دے حکم نو ٹال دے نے، اللہ رسول دا حکم نہیں مندے، وہ ظالم نے۔ نبی دے پتر بھی اگر ظالم ہومن وہ امامت دے قابل نہیں۔ تے جے کدی مولوی دا پتر پیر دا پتر غیر شرع ہو جائے تو کیا وہ امامت دے قابل ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ امامت نبوت نالوں افضل ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ کافر ہے۔ نبوت افضل ہے، نبوت وہ نبی نو تے پیشوا بنایا، نبی نہ بندا رسول نہ ہوندا تے پیشوا کیویں بن جاندا؟ ولایت کیسے لونی؟ ولایت تے نبوت دا کتنا حصہ بھی نہیں۔ ولایت دی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اے ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، اتھے جا کے مک گئی، لیکن نبوت دی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ولایت کسبی ہے، محنت کرو، مجاہدے کرو، اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، بھوک جالو، تانوں ولایت ملدی جس۔ لیکن نبوت وہ بھی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، جس ہے وہ اللہ عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا کر دی، بکریاں چراتے رہے۔ تو نبوت کے ساتھ ولایت کا، ولایت نبوت کے متحد ہے۔ اگر ولایت شریعت کے مطابق ہو تو وہ ولی ہے، اگر شریعت کے خلاف ہو تو ولایت ختم۔ تو ولایت افضل نہیں، کون سی افضل ہے؟ نبوت افضل ہے۔ تو جڑا نبوت نالو افضل سمجھے ولایت نو، قرآن دی روح نال حدیث دی روح نال وہ کافر ہوندا ہے۔ ولایت ہے ہی نبوت دے متحد۔ بھائی ولی وہی بندا جے آکھے لا الہ الا اللہ ہو، منافق کلمہ پڑھے کہ تو ولی بن جائے۔ جے متحد نہیں، جے ولایت افضل ہے تو وہ کلمہ نہ پڑھے تو مڑ ولایت لے لے۔ تو معلوم ہویا پہلے نبوت ہے، پھر کلمہ پڑھ کے صحابی بننا ہے، پھر اس تو بعد ولایت ملنی ہے۔ یہ یاد رکھنے نال مسئلہ بھی یاد کرو۔ اتھے امامت میں نہ پیشوا ہے، پیچھے آمن والے سارے حضرت ابراہیم دی ملت کہلاندے نے، یہ بات ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تو تو میرا خلیل ہے، پر تیری اولاد وچوں جڑے ظالم ہوسن، شرک کرسن، بت پرستی کرسن، اللہ نو چھوڑ جاسن، انہاں نال میرا وعدہ امامت دا کوئی نہیں۔ آج دا سید ہے، بھاویں کچھ کرے آندن بھائی وہ تے پر سید جو ہویا۔ نوح علیہ السلام دا سکا بیٹا، سکا پتر، اگر نوح علیہ السلام دے آنکھیں نہیں لگیا تو ڈوب مویا، عرض کیتی یا اللہ میرا سکا پتر ہے، تو نے وعدہ کیتا ہے کہ تیری یال کو بچاواں گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری یال میں نہیں ہے۔ کیوں یا اللہ؟ پتر ہے۔ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس سے کم چنگے نہیں۔ تو جے کم چنگے نبی دے پتر دے بھی نہ ہوئے تو آل تو خارج ہے، آل تو خارج ہے۔ یہ سبق یاد کیتا کرو نا، بول پائے کرو، تو انہوں بولن دا ثواب مل جاندہ ہے۔ اس نال رل کے تسی دوسری آیت پاک 5واں سپارہ سورہ نساء دی آیت نمبر 105، یہ بھی ابراہیم دی شان وچ ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ایک تو امامت بخشی، دوسرا ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا خلیل۔ دوست سارے نے ایک دوے دے بیلی نے، خلیل او دوست ہے جن دے بغیر گزارا ہی نہ ہوئے۔ ابراہیم دا اللہ تو بغیر گزارا ہی نہیں، اتنا خلیل ہے۔ اور تیسری آیت پاک 16واں سپارہ سورت مریم دی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب نو حکم دیتا
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس قرآن پاک میں ابراہیم کا بھی ذکر کیا کرو۔ یہی سنت تو ہم کر رہے ہیں اپنے نبی کی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا اور پھر ہم سب کو حکم دیا کہ میرا خلیل ہے، اس کا تذکرہ کیا کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، سچے نبی تھے اور صدیق تھے۔ چوتھی آیت پاک جو میں نے پڑھی ہے سورت ممتحنہ دا آیت نمبر 4 دا کچھ حصہ 28 سپارہ، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک بہترین نمونہ ہیں۔ ابراہیم اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے بھی اور جن کی تم عبادت بتوں کی کرتے ہو ہم ان سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یعنی کافر کے ساتھ مسلمان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے سکا باپ ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارے اور تمہارے بتوں کے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ دشمنی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے۔ آج کا دور ہے کہ سارے چاہتے ہیں کہ امریکہ دوست بن جائے، یہودی دوست بن جائے۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بنا، یہ تمہارے دشمن ہیں، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو مسلمانوں کے بغیر۔ کل کفر ملت واحدہ، وہ ساری ایک کی جماعت ہے اور مسلمانوں دے خلاف ہے۔ تسی بھی عقیدہ رکھو، سکا برا ہے، اگر وہ تہاڈے عقیدے تے نہیں، وہ غلط عقیدے تے ہے۔ ایس عقیدے تے جڑا میں دسیا جنہ دے عقیدہ ہے وہ تہاڈا بھائی نہیں۔ یہ نال مسئلے عقائد دے ضروری ہیں۔ انسان واسطے 4 چیزیں بڑی پیاریاں ہیں، بڑی پیاریاں۔ سب تو پیاری ہے جان۔ جان واسطے بندہ مال بھی لٹا دیندہ ہے کہ جان بچے۔ وطن بھی بڑا پیارا ہے، وطن اتنا پیارا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ ہیں، اس وقت دی ساری دنیا آپ دی محتاج ہوگی گھلا لین واسطے، لیکن کی آدھے ہیں یوسف کے در مصر پادشاہی میں کند گفت کے گدا گر کنان بودن خوشتر، آدھے ہیں یا اللہ اے بادشاہی نالو مینو کنان دا جڑا ہے نا گدا گر ہندوس وہ مینو اندے نالو چنگا ہے۔ وطن بڑا پیارا ہوندہ ہے، وطن بڑا پیارا ہوندہ ہے۔ خارے وطن نہ سنبول و ریحاں خوشتر، وطن دا کنڈا بھی جڑا ہوندہ ہے تے وطن بھی لوگ چھوڑ دیندے، مہاجر دین واسطے چھوڑ کے آ گئے۔ حضور دے سارے غلام مہاجرین مکہ چھوڑ کے جدہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، کس واسطے؟ ایمان واسطے۔ وطن بھی بڑا پیارا ہے، مال بھی بڑا پیارا ہے۔ آئے مال دے وچ پئے حرام جلے، رشوت جلے، کچھ جلے، مال اکٹھا کرنا ہے، مسجد وچ نہیں جانا، مال دے وچ لگے ہوئے نے۔ یہ سارا یہ بھی بڑا پیارا ہے، مال بھی۔ اور اولاد بھی بڑی پیاری ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، آپ نے وطن دی بھی قربانی دیتی، مال دی بھی قربانی دیتی، اولاد دی بھی قربانی دیتی اور جان دی بھی قربانی دیتی۔ پھر فرمایا اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں ابراہیم نو اپنا
خلیل بنا لیا ہے، ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جان تو تسان پتہ ہے بار بار کیونکہ واقعہ سی ثواب واسطے سنائنے ہیں، اور تسی جانے سارے ہو۔ اب تو تقریباً 4000 سال تو پہلے عرصہ گزریا، ساری دنیا میں نمرود دی حکومت ہے، ساری دنیا میں 1700 سال 1700 سال اس حکومت کی تھی، اپنے آپ کو خدا سنایا۔ 2 بادشاہ مسلمان ہیں جن کی پوری دنیا تے حکومت ہے، کیڑے کیڑے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، تے 2 کافر نے جنہ دی ساری دنیا تے حکومت ہے، ایک نمرود ہے دوسرا بخت نصر ہے، جیڑی بھی اس وقت دنیا آباد ہے۔ پھر دیکھ لو نمرود دا دور ہے، اپنے آپ کو خدا سداندا پیا ہے۔ اس دور دے وچ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتے، انہوں نجومیاں دسیا، بچے مرنے شروع کر دیتے۔ پھر نجومی آکھیا 1 سال دے بچے زندہ رکھ، 1 سال دے مرائے کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہی پیدا کیتا جہدے بچے مراون دا۔ ہاں پھر اور قید لا دیتی کہ مرد عورت دے نزدیک بھی نہ جائے، علیحدہ رکھا گیا۔ سارے انتظام اس کیتے، لیکن وہ انتظام کرن رہا اور وہ انتظام اس دے کول نے جی وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی والدہ نو آپ دی امید لائی، قریب آئے، پہاڑی دے ایک غار وچ چلے گئے، بچہ جنیا، غار دا منہ بند کیتا، واپس گھر آ جانیاں، مڑ جاندیاں نے، دودھ پلاندیاں نے۔ ابراہیم بڑھتے رہے نے، تھوڑے جے اتنے بڑے ہوئے کہ گفتگو کر سکے۔ تو رات دا ٹائم ہے، امی رات نو جاندی ہے ملن دودھ دیون، تے آپ نے پوچھیا چاہ نبی ہمیشہ اللہ دی معرفت رکھ دینے، چاہے بچے ہوئے چاہے عالم ارواح ویچوں، اودن بھی نبی نے، بچے بھی نبی نے، بوڑھے بھی نبی تے ٹر گئے بھی نبی ہیں۔ وہ نبوت ختم ہونا دی نہیں ہوندی، خاتم النبی اندہ میں نہ یہ ہے کہ میرے نبی تو بعد اور نبی نہیں آوے گا۔ انہوں نے شرطی جڑیاں نے شریعت منسوخ ہو گئی، اگلی شریعت آ گئی، لیکن ابراہیم نے ہن بھی نبی آکھیا گیا ہے، خلیل آکھیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں یا امی من ربو کا، ربو کے ماں تیرا رب کون ہے؟ ماں دی ہے پترا، رب دا میں ہوندا ہے پالن والا، پالن والا مجازی طور تے رب دا میں یہی ہے نا، جو سورت یوسف وچ کئی 4 باری آیا کہ ایک آدمی فیسقی ربہ خمرا، کہ جڑا نے خواب آئی ہے، جڑا شراب پہ نچوڑ کے پیوندا وہ اپنے رب نو شراب پیوائے گا۔ رب دا میں نے کیتے بادشاہ مجازی میں نے تو کون؟ انہوں نے آخیا جی تھوڑا باپ پہ پڑھتا ہے، ان دا کون رب ہے؟ وہ نمرود ہے، وہ انہوں وہی پڑھتا ہے۔ پھر میں نے ان دا کون رب ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو آسمانہ دی زمین دی ساری یہ بادشاہی وکھینی آئی نا، اس دا تذکرہ قرآن پاک میں چل گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں دکھائیں۔ کس لیے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین پختہ ہو جائے۔ اساں سنیاں نے نبی ساریاں چیزاں ویکھدا ہے، اس واسطے نبی دا جڑا یقین اور ایمان ہے نا وہ پوری کائنات نالو پختہ ایمان ہوتا ہے، تاکہ پورا یقین ہو جائے۔ سب سے پہلے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، آپ نے رات غار وچوں نکلے ایک ستارہ ویکھیا اور فرمایا قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سوالیہ انکاری ہے، یہ نہیں منیا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا کیا یہ میرا رب ہے؟ انکار کے طور تے، سوالیہ طور تے۔ فلما افلا، ستارہ غائب ہو گیا۔ قال لا احب الافلین، فرمایا میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر آپ نے چاند کو وہ چمکتا ہوا دیکھا۔
قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، پھر عرض کی تھی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، نبی ہو کر، خلیل ہو کر عاجزی کتنی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، ورنہ میری قوم ستاروں کو پوجتی ہے، چاند کو پوجتی ہے، میں بھی ان میں ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا پورا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا اے قوم میں بیزار ہوں ان سے جسے تم شرک کرتے ہو، اللہ کا شریک چڑھاتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرک سے ہوں، میں ایک طرف کا ہوں، حنیفہ۔ جیسے جماعت کھڑی ہوندی نا، یہ احتجاج کر لو، پڑھیا کرو، جیسے جماعت ہوندی تکبیر تے نیچے دی ہو، اس لیے پڑھیا کرو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھ کے مڑ اللہ اکبر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دا وظیفہ ہے، تے تسی ہو حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ دے پیروکار، تے حنفی دا معنی ہوندا ایک طرف والا، حنفی دا معنی ایک طرف والا، تے مڑ ایک طرف والے ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ درنگی چنگی نو، ہاں بھائی درنگی چنگی نہیں، اصلی جڑا ہے نا، اصل چیز دی قیمت ہے، ملاوٹ دی قیمت۔ اور فرمایا گیا کہ بد اعتقاد دے کوڑ بیٹھنا بھی ایک جرم ہے، اس دے نال اگر وہ کیویں ہے پیلے کو دھولا بنی ہے، رنگ نہ وٹاوے تے خصلتاں ان دیالیاں آ ہی جاندیاں نے۔ ساڈے جڑے ویلی جاندے نا، مڑ مینوں آ پوچھدے نے آ جی مڑ مسا پیراں دا بھی جائز ہے کہ سر دا بھی جائز، بھائی نہ تو سنن جاندو نہ تو اسے شک وچ پاؤندو، جڑا شک وچ گیا وہ تے گویا، لا ریب فیہ فرمایا، اندے کوئی شک نہیں، جو کہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا میں ایک طرف دم، میں مشرک نہیں کہ بتاں نوں بھی مننا، چاند بھی مننا، سورج نوں بھی مننا۔ اور پھر آپ وڈیرے ہو گئے، پھر آ گئے اپنے گاؤں وچ، بابل وچ، عراق وچ بابل ہے۔ آپ دے چاچا دا نام آزر ہے، ابا عربی وچ آیا ہے، والد جتھے آ جاوے نوں تے او میں نا باپ ہے۔ عربی دے وچ چاچے نوں بھی ابا سدے نے، دادے نوں بھی ابا سدے نے، سمجھ آ گئی؟ تسی پہلے سپارے دا آخری رکوع پڑھو نا، پوچھتے ہیں کہ تسی میرے بعد کن دی عبادت کرو گے، حضرت اسحاق پوچھتے ہیں تو آندے ابا کا تواڈے باپ دی، یعنی دادے نوں چاچے نوں اینوں ابا سدے نے۔ آزر چاچا ہے، آپ دے باپ دا نام ہے طارخ، کیا نام ہے؟ طارخ، اور طارخ توحید پرست ہے، واحد ہے اللہ نوں منن والا۔ حضور فرماندے نے کہ میں پاک پشتہ وچوں، پاک رحمہ وچوں آیا ہوں، میرے نانکے بھی تے میرے دادکے بھی سارے پاک نے، رحم بھی پاک نے، پشتہ بھی پاک نے۔ اس واسطے حضور دے دادے نے حضرت طارخ بھی، پھر اگا ابراہیم بھی، یہ ساریاں پاک پشتہ نے۔ یاد کر لو نا، ابراہیم دے باپ دا نام کی ہے؟ طارخ، تے چاچے دا نام آزر۔ حضرت طارخ فوت ہو گیا تے چاچے نے آپ دی پرورش کیتی آئی، وہ ابا دا لفظ عربی وچ آیا ہے، تے ساریاں نوں بول لگ گئی کہ ابراہیم دا پیو بھی کافر ہے تے حضور دا پیو بھی کافر ہو، کڈے ظالم ہو، بس تواڈے پیو تو مسلمان تو انہاں دے پیو۔ عقل جیسے نے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، بھائی جڑے نبیاں دے باپ نے انہوں تو کافر پہندے ہو، تے جڑے تواڈے پیو نے وہ تو پکے مڑ مسلمان ہوئے۔ ویکھو نا، سوچ، میرے آقا دے والدین مسلمان نے،
کئی حدیثوں نے حضور نے ایک زندہ کر کے کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ دوسرا یہ کہ جڑا وہ دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضور تک درمیان میں کوئی نبی نہ آیا، اس دور نوں فطرت کہندے نے، اس میں صرف توحید نوں مننا ہی کافی ہے۔ جس نبی نے نبوت دا اعلان ہی نہیں کیتا، کافر تب ہوندا ہے کہ نبی اعلان کرے، جڑا نہ مننے وہ کافر ہو جاندا ہے۔ جس نبی اس دور وچ آیا ہی نہیں، مڑ کافر کون ہو گیا؟ اتنے صرف توحید اللہ نوں ایک مننا ہی کافی ہے۔ تو اس واسطے بہرحال حاضر نوں آپ نے آکھیا تبلیغ گھر تو شروع کرنی ہوندی ہے۔ ابراہیم نے تبلیغ گھر تو پہلے شروع کی ہے۔ کی فرمایا؟ یا ابد لم تعبد ما لا یسمع ولا ینظر، اے چاچا جان تسی کہیں دی پہ پوجا کر دیو جڑے نہ سن دے نے تے نہ جان دے نے، ایناں دی پہ کر دیو ہے پتھر دی تے لکڑی دی، لا یسمع نہ سن دے نے، ولا یبصر نہ ویندے نے، ولا یغنی عنک شیئا، اگر کوئی تکلیف آئے تو دور بھی نہیں کر سکتے۔ حاضر آکھیا باز آ جائے ساڈے خدا نے، اسی پوج دے آیا ہیں تے تو بھی انہاں نوں پوچھ، انہاں نوں لے جا کے ویچ آ۔ ابراہیم انہاں ٹھاکراں نوں ویچن پہ جاندے نے، گھروں نکلے رسیاں گل وچ پائیاں تے دریک لے گئے، جتھے گندا پانی بن آ کیا تھا اسرے بھی وہ پیندا کیوں نہ، انہاں بوڑیا وچ منہ اس بت دا پیندا کیوں؟ دریک کے اعلان کر کے آ گئے، جس نے بھائی اپنا گھر برباد کرنا ہوئے ٹھاکر خرید لاؤ، جس نے دوزخ کے جانا ہوئے ٹھاکر خرید لاؤ، جس نے جہنم دی اگ وچ سڑنا ہوئے ٹھاکر میرے کو خرید لو۔ کون خریدے؟ آخنا یہ ہے جنہیں جنتے جانا ہوئے، جنہیں پتر لینا ہوئے، جنہیں مال لینا ہوئے، وہ میرے کو بہت خریدو، وہ کسی نہ خریدے۔ اخیر رات نو گھر لے کے آ گئے، اس وقت بیچ کے نوں آیا، آکھا بڑے حکے دیتے نے، من یشری مالا یدرو ولا ینفو، پر کون خریددا؟ نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں نہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں، انہوں کون خریددا ہے؟ واہ بھائی واہ۔ پھر ابراہیم نے اپنی قوم دے سامنے اعلان کیتا، اسی تو ڈردے رہنے ہیں نا، تو مڑ نبیاں دا مقابلہ کرنے ساڈے ورگے نے، ساری دنیا اس وقت کافر ہے، نمرود خدا پہ سجدہ ہے، ایک ابراہیم ہے اللہ دا نبی اور اللہ دا خلیل، اور پوری قوم دے سامنے اعلان پیا کردا ہے، اور اتنا اعلان پیارا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک وچ انہاں دا اعلان درج کیتا ہے، سونے نبی میرے خلیل دا بھی تذکرہ کیتا کر۔ قوم نو کیا دن آپ یہ سورہ 19واں سپارہ سورہ شعراء ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے میرے محبوب کریم ابراہیم کا بھی ذکر کریں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب آپ نے اپنے باپ اپنے چچا اور قوم کو کہا مَا تَعْبُدُونَ، کس کی تم عبادت پہ کر دیو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم بیٹھے ہوئے، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، فرمایا کہ یہ سنتے ہیں، اِذْ تَدْعُونَ، جب تم بلاتے ہو، اور يَنْفَعُونَ، کیا یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں، اور يَضُرُّونَ، یا نقصان دیتے ہیں؟ یہ آپ نے پوچھا انہوں نے کوئی فائدہ کوئی نقصان، کوئی پسدے ہو کوئی بول دے ہو؟ جواب کچھ نہ دے سکے، صرف یہ آپشن ہے، قَالَ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اساں پیو دادے نو ویکھیا اسی طرح انہاں دی پوجا کر دے، پیو دادے نو ویکھیا ہے، اور جواب نہ دے سکے۔ گل پہنچ دی اس وقت دا جڑا خدا جھوٹا سجدہ پیا نمرود تک پہنچ۔ اے نمرود، معلوم انج ہوندا ہے جڑا نجومیاں خبر دیتی ہے وہی ہے نمرود کو۔ وہ جڑا مناظرہ ویکھو نا، ابراہیم خلیل اللہ کتنے پیارے اللہ نو کہ وہ گلاں بھی قرآن وچ اللہ لکھ چھڑیے جڑیاں اللہ نے نمرود کیتی۔ نمرود دے سامنے گئے، تیسرا پارہ سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، الم تر، میرے محبوبہ تو ویکھیا نہیں، الم تر،
میرے محبوب ویکھ رہے ہیں اجے دے میرے نبی نو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ یہ نہیں آکھیا کہ تو سنیا نہیں، فرمایا اپنے محبوب علم تارا میرے محبوبہ تو ویکھیا نہیں، معلوم ہوندہ میرے آقا ویکھ رہے ہیں، یہ سارے کاروبار ویکھ رہے ہیں۔ جس تو فرمایا علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا الذی اس شخص کو حاج ابراہیم فی ربہ جو ابراہیم علیہ السلام پہ جھگڑا اس کے رب کے متعلق ان اتاہ اللہ الملک، اس لیے جھگڑا کہ میں نے اسے ملک دیا تھا، چاہیے تو یہ تھا اللہ نے ملک دیا تھا وہ اللہ کا شکر کرتا، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن اس نے ایسی ناشکری کی، جس نے ملک دیا تھا وہ خود ہی آپ خدا بن بیٹھا، اس کی ناشکری کر بیٹھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آپ کو ملک دے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو مال دے تو اس دینے والے کا شکریہ ادا کیا کریں، شکریہ ادا کیا کریں۔ تو جب ابراہیم جاتے ہیں دربار میں تو وہ پوچھتا ہے ابراہیم سنا ہے میرے سوا بھی تیرا کوئی رب اور ہے تو مانتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہاں میرا اور رب ہے تو نہیں ہے، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ مناظرہ سنو، فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو چاہے تو وہ موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اس پاگل نے کیا کیا کہ ایک قید میں جسے رہائی ملنی تھی نا اسے بلایا کہ اسے پھانسی دے دو، اور ایک جسے پھانسی دینی تھی نا اسے کہا اسے چھوڑ دو، دو بھی میں نے زندہ کر دیا۔ اور فرمایا پاگل تیرا دماغ درست ہے، اسے میرا اللہ مارنا نہیں چاہتا تھا، تم کسے اسے مار سکتا تھا اسے میرا؟ تو نمرود نے اور کوئی دلیل دے، آپ مناظرہ آخری دلیل سنیں۔ ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا ہمیشہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو آج مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر حق کا بک کرے گیا، جواب نہ دے سکے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالم کسی کو نہ بنائے، وہ بڑا ظالم ہے جو کسی کا حق چھینتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ ظالم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اگر وہ پاگل کہہ دے کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں تیرا خدا مغرب سے نکالے، تو جبرائیل آج مغرب سے سورج نکال دینا ہے، جب میرا خلیل کہے تو مغرب سے نکال دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حق کا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی کسی چوک میں، کبھی کسی چوک میں، کبھی کسی چوک میں، کوئی ڈر نہیں ہے، ایک ابراہیم ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک دن آ گیا ابراہیم آج ہمارا میلہ لگا ہوا ہے، لڑائی ہے کتیاں دی تو ککڑاں دی، اور بھی لڑائی جن اس سے کہیں میلہ لگا ہوا ہے۔ میلے جڑے نا وہ کافر لویندن تو ہندو لویندن، مسلمان عرس لویندن، کی لویندن بزرگاں دا؟ ساڈے ہن بھی کئی بزرگ ہو گئے وہ بھی جاندے میلے آج مالی دی میلی ہے تو فلانا میلہ تو فلانا میلہ، میلہ نہ کیا کرو، عرس بزرگاں دے ہوندے نے، انہاں دا میلہ لگا۔ ابراہیم چلیے، فرمانا میری طبیعت ٹھیک نہیں، انی سکیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت آج انہوں نے ٹھیک نہیں، ان دے خدا وند آج انہوں نے کچھ علاج کرنا۔ تو قرآن پاک اس دا شاہد ہے، آپ نے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا دی قسم جن کی تم بتوں کی پوجا کرتے ہو نا، ذرا تم پیٹھ پھیر کر جاؤ تو صحیح، میں ان کے ساتھ آج کیا کروں گا۔ چلے گئے، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ سارا 23ویں سپارے میں یہ ذکر ہے، میلے پر چلے گئے۔
فراغ الی آلیتہم، ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گھس آئے۔ وقال لا تاکلون، فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ وہ جو تھے نا کافر، ان کا طریقہ تھا وہ کھانے پکا کر نا بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے، جب واپس آتے تو بتوں نے تو کھانا نہیں تھا، جب واپس آتے تھے نا وہ تبرک سمجھ کے گھر لے جاتے تھے اور خود کھاتے تھے۔ یہ بچوں ہمارے خداؤں کا بچا ہوا کھانا ہے، تبرک، کھانے آگے پڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو ویسے کرتے، او کھاتے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، او کھاتے کیوں نہیں؟ کھاؤ۔ پھر آپ فرماتے ما لکم لا تنطقون، موڑے کو جھکا دیتا پہاڑی دا، وہ سٹیا کا بولتا کیوں نہیں؟ یہ ہوں خداوند حال ہے، بولتا کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ نے سجے ہاتھ سے کہاڑا لے کے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا، کسی دی ماں، کسی دی ٹانگ، کسی دا سر، جس سارا توڑ چھڑیا نا بت خانے وچوں۔ فجعلہم جزازا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، سارے نے توڑ چھڑیا پر ایک وڈے نو کچھ نہیں آکھیا، کہاڑا وڈے بت دے کندھے اتنے رکھ دیتا، بت خانے وچوں نکل آئے۔ کافر ہان لیکن باہروں آمدے ہیں پہلے اپنے بت خانے میں جاندے ہیں، جامع لگے بھی بت خانے میں پہلے سلام کر کے جاندے ہیں۔ کم انہاں شرک ابو رہا، لیکن سوچو مسلمانوں، تسی میرے آقا فرمائے باہر سفر تے جاؤ تے پہلو آ کے مسجد چاہو، تحیت المسجد دے 2 نفل پڑھو، پھر گھر جاؤ تے جامع لگے بھی اللہ دے گھر وچوں اللہ نو یاد کر کے جاؤ۔ کدی ایسا کیتا نے؟ فجر اٹھیندے ہوتے ہیں دو دوپہر ہو گئے چلیے باہر، اللہ دے گھر آل تے تھوڑا ٹانگ ہی نہیں لگدا، وہ ہاں جھوٹے لیکن تواڈے نالوں چنگے آن جڑے مسجد وچ نہیں آمدے، بتاں واسطے آمدے تے ہن نا، سلام کر کے جاندے ہن، باہروں بھی آ کے پہلو اپنے خداواں نو سلام کردے ہن۔ کاش کہ مسلمانوں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے کہ مسجد اللہ دا گھر ہے، اے دے جاویے آویں لگے بھی اے پہلے آویے۔ تو بت خانے جے سلائے ویکھیا بتاں دی بری حالت، ٹوٹے پے نے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ حال بو پہ گئی، یہ ساڈے خداواں نو کون بن گیا؟ بڑا کوئی ظالم ہے جڑا خداواں نو بن گیا ساڈیاں نو؟ پچھو کچھ بولے، انہاں آکھیا قالوا سمعنا فتى یقال لهم ابراہیم، اساں ایک نوجوان نو ویکھیا ہے جن دا نام ابراہیم ہے، وہ ہمیشہ بتاں دی توہین ہی کردا ہے۔ وہ نوجوان جس دا نام ابراہیم ہے، جنہوں ابراہیم کہندے نے، یہ اس دا ہی کم ہونا ہے، ہر وقت تو ساڈے بتاں دے خلاف گلاں کردا ہے، ہووے نہ ہووے یہ ساڈے خداواں نو توڑیا تے ابراہیم ہی توڑیا، بھجو لیا انہاں نو پھد کے دوڑ پہ ابراہیم علیہ السلام جتھے بھی آن، انہاں کیا قالوا فاتوا علی اعین الناس، انہوں نے لیا ان لوگوں کے سامنے لعلہم یشہدون، تاکہ یہ بھی گواہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈ ڈال کے لے آندا ہے، ہاں بھائی ابراہیم آئے ساڈے خداواں نال تو کور کیتا ہے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ تم کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمائے وڈے کیتا اسی تواڈے کسے، وڈے بت دے اتنے پہاڑا پیا ہے موڈے تے اے ان دا کام ہے کلاڑا جو ان دے کول ہے۔ جدو سامان اللہ اے قتل برآمد ہوئے قاتل ہو بن جاتا ہے، کیونکہ کلاڑا وڈے دے مڑتے تھا تو فرمایا وڈے تو پوچھ لو، وڈے تو فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کئی لوگ آندے ابراہیم جھوٹ بولیا ہے، ترائے جھوٹ ابراہیم دے ذمہ کر دیں، آگے میں جا کے دساں گا
وہ جھوٹ نہیں، جھوٹ ایک گناہ ہے، اور اللہ دا نبی جھوٹ تو معصوم ہے، گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے اس طرف توجہ دلان واسطے آکھیا، آؤ کڑاڑا ویکھو نا کہیں دے موڈے تے اس تو پوچھ لو، فاسألوہم، اس تو پوچھ لو ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولے دے نہیں تو پوچھ لو۔ ای آیت گل اپنے کرنی آئی نت فرجعوا الی انفسہم، شرم تو گردنہ انہیں جھکا دیتیاں، انہوں نے کہا گل تو سچی ہے، جڑے بول کے دس دے بھی نہیں پہ سانوں، بس سانوں ایک کہاں توڑیا ہے، وہ خدا کی بھی بن سکتی۔ ابل تو خدا ہوندے تو نیڑے آوانی کسی نوں نہ دینا، تو جے ایڈے کمزوری خدا ہاں تو مڑ تھوڑا دسن تا پہ سانوں کہا مارا جڑا دس بھی نہیں سکتا، اسی بڑے ظالم ہیں۔ یہ دل وچ آ گئی ہے انہوں نے، اور انہوں نے دل وچ سمجھ لیا، لیکن اپنی وہ شرم ساری نو دور کرن واسطے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سروں کو جھکا دیا اور آکھ لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تینوں پتہ ہے یہ تو بول دے نہیں۔ ایہ گل کھوانا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دے کولوں، جڑا انہوں آپ ہی خداواں دے متعلق آکھیا اے ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ تو بولتے نہیں۔ اب ابراہیم نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا، او ظالمو پھر تسی انہاں دی پوجا کردے پئے ہو جڑا نہ تانوں نفع پہنچا سکدے نے ولا ضرکم، نہ نقصان پہنچا سکدے، اف لکم، مینوں افسوس ہے تہاڈے اُتے بھی، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ جن کو پوجتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ افلا تاکلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو بول بھی نہ سکے، جو یہ نفع بھی نہ دے سکے، نقصان بھی نہ دے سکے، تو پھر وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ان اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو۔ جب یہ ہوگا نا، یہ جب سن تو لیا انہوں نے، دل میں آ تو گئی بات، لیکن ضدی لوگ تھے۔ اللہ زید تو بچاوے، اللہ زید تو کئی ضدی ہوندے جاندے ہیں، گل جڑی ہے تو ٹھیک پر مننی نہیں، مننی اساں اے زد بندے نوں نا بڑا تباہ کر چھڑ دی ہے۔ ضداں چھوڑ دیو، چنگی گل من لئی کرو، برائی تو ہٹ کے کرو۔ اس واسطے وہ ضدی ہیں نا، انہوں نے آکھیا ابراہیم گل تو یہ ٹھیک ہے، پر انہیں صلاح کی تھی انہیں اپنے خداواں دا بدلہ کیویں لئیے۔ وہ جڑا بندہ خدا دا پہ بدلہ لینا، ایڈی عقل ماری ہوئے پہ خدا کیڑا ہویا، خدا تو انہاں دا بدلہ لینا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اوے انج کرو آگ بالو ابراہیم نو ساڑو وچ تے خداواں دا بدلہ لو۔ صلاح بن گئی، نمرود تک گل پہنچی، پھر آگ انہاں کتنی لمبی خندق کھود دی اور لکڑیاں بھرنیاں شروع کر دیتی، منتا منیاں کہ میں انج کرساں میری پوری ہو جائے، ابراہیم نے ساڑن واسطے اتنی لکڑی سٹساں، اتنی لیوساں، لکڑیاں ڈھومیں لگ پہ، عورتاں بچے جوان سارے، اتنی آگ زیادہ ہو گئی۔ پھر آگ لا دیتی گئی، شولے بلند ہو گئے، ایک گرگٹ ہوندا ہے وہ اگ نو پھوک مارن لگ پیا، آگ تیز ہو جاوے، ان دے پھوک نال تیز ہونی کہیں نہ کوئی نہیں ہونی، لیکن ہد جڑی ہے یہ پانی دی چونج لیا کے اتنے سٹنے لگ پئی، بجھنی ان دے نال بھی نہیں، پر گرگٹ واسطے آ گیا حکم جتھے لبے نو مارو تانوں ثواب مل سی۔ تے ہد نو رب نے سلیمان علیہ السلام دا دیکھ لو انہاں پرندے میں شامل فرما دیتی۔ یہ میرے بھائی جڑا کوئی نبی نال وفا کردا ہے نا، ان دی نسل بھی قائم رہندی ہے۔ دیکھ لو میرے آقا غار ثور وچ گئے، کبوتری نے انڈے لا کے اتنے بہ گئی، تو وہ وفا ہوئی کہ آج جتنے روزے دے اتنے کبوتر نے اس کبوتری دی نسل دے روزہ رسول تے یا خانہ کعبہ تے، جڑا نبی نال وفا کردا ہے
ان دی نسل بھی باقی رہندی ہے، دنیا وچ اس دا نام بھی باقی رہندا ہے۔ وہ نبی نال وفا کرو۔ اج اسی ہر روز گلا کرنا ہے فلانے دوست نال میں کیتا پر وہ وفادار نہیں نکلیا، افسوس کہ میں اس نال ایسا کیتا اس نے نہیں۔ ہر آدمی پچھتاندا ہے، بڑے بے وفا نے، لیکن نبی وہ ہمیشہ وفا کرے گا، وہ بے وفائی نہیں ہوئے گی۔ وہ قبر وچ بھی آئے گا، قیامت بھی جا کے گا اللہ یہ میرا امتی ہے۔ تینوں پیاس لگے گی حوض کوثر تو پانی پلاوے گا میرا امتی ہے۔ تینوں دھوپ لگے گی اپنے سائے اس لوائے حمد سائے جگہ گئے، اس نبی دیا تابع داری کر، اس نبی نے نال وفا کر۔ باقی سارے چھوڑ جاندے نے، وہ نبی نہیں چھوڑتا۔ تو ویکھ لو انہیں وفا کی تھی۔ اب ہن سٹن دا والا اتنی آسمان نال شعلے پہ بات کر دیا۔ فرشتیاں عرض کی تھی مولا یہ کی پیا ہوندا ہے، ایک کوئی تیرا خلیل آ انہوں بھی اگ وچ پہ ساڑ دینے تے مولا یہ کی پیا بندا ہے۔ جبرائیل عرض کی یار اللہ مینوں گل کر میں جاواں۔ جبرائیل آئے، ابراہیم آگ پہ جلدی حکم دیو میرے لئے کوئی خدمت ہوئے، میں چاہ کے نہ دوتے سٹ دیواں پانی نال بجھا دیواں۔ آکھیا تیرے نال کوئی حاجت نہیں ہے ابراہیم، رب دے نال دعا کر، اگے دعا کر۔ ابراہیم نے آکھیا جانتا ہے رب جلیل آگ میں جلتا ہے اس کا خلیل، میرا رب جان رہا ہے، اگر مینوں وہ ساڑن تے راضی ہے تو میں راضی ہاں، تاجد تے خلیل ہویا اس رضا بھی رب تے راضی ہاں۔ ہن سٹن دی واری آئی، بڑے نے کیویں سٹیے؟ ایک بڑا بزرگ بن کے آ گیا، اس کا میں تمہیں طریقہ دسنا۔ جہنم میں جس لے سٹ دینا دوستیاں انہیں ایک بنائی ہوئی گوپی آ جویں تہاڈی ہوندی ہے کباਣੀ، ان دے وچ وہ سٹدے نے تے فرشتے تو وہ جہنم وچ جاندا ہے، کیونکہ وہ جڑا شیطان بن کے آیا نا وہ جہنم نے تس ویکھیا ہویا، اس پھر تیار کر دیتا گوپیا ابراہیم علیہ السلام نو وچ ہاتھ پیر بن کے تے وچ اس دے گوپی جے رکھیا۔ پھر ساری مخلوق جمع ہو گئی ویکھن واسطے، گوپی نو اگ وچ سٹیا گیا۔ ابراہیم اگ تے گئے، اجے اگ دے نیڑے نہیں گئے۔ اللہ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ساری آگاں ٹھنڈی ہو گئی۔ فرمایا بردم و سلامہ، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ابراہیم نے کوئی تکلیف آ جائے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ جو کوئلے تھے وہ سارے پھول بن گئے، کوئی چمیلی بن گئی، کوئی کچھ بن گیا۔ میرے بھائی ہمیشہ واسطے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مکر کرنا چاہا، ساڑنا چاہا، لیکن وہ سب گھاٹے میں رہ گئے۔ اور آج بھی یہ بات ہے، جو سچا اسے آگ نہیں جلاتی، جو سچا اسے آگ کسی موقع پر بھی ہو۔ حضرت ابراہیم پر بھی گلزار ہو گئی، کلیم اللہ نے بھی وہ انگارہ منہ میں پا لیا۔ حضرت عمار بن یاسر آپ نے کافروں نے کوئلیاں تے لٹایا ہوا ہے، کوئلے اور آپ کی چربی پگھر کے کوئلے ٹھنڈے پہ ہوندے نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار پر جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، کسی دور کا بھی ہو۔ وہ ادھر سندھ میں ایک محمد ٹوٹانی ہوا ہے لاڑکانے میں، بد مذہب کے ساتھ اس کی ایک یہ بات ہو گئی، اس نے جو سچا ہو نا آگ جلاتے آگ میں چلے جائیں گے، جو سچا ہو بچ جائے گا، جو جھوٹا ہو جل جائے گا۔ یہ لاڑکانے کا واقعہ ہے، کسی دور میں بھی ہو جو سچا وہ بچ ہی جاتا ہے۔ آگ جلائی گئی،
بد مذہب جل گیا اور محمد پناہ ٹوٹانی بالکل آگ سے گزر گئے۔ اعظم چشتی نے قلم اٹھایا، اس لکھیا جیڑا خادم غوث جلیدہ انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکدا، نام لیوا جڑا ہند ولیدہ انہوں کوئی بگاڑ نہیں سکدا، جس گلشن نو علی وساوے انہوں کوئی اجاڑ نہیں سکدا، اعظم جس تن عشق نبی دا ہووے انہوں دوزخ ساڑ نہیں سکدا۔ عشق نبی دا پیدا کرو، اعظم دوزخ وچ کافر جاوے یا کوئی منافق جاوے یا جاوے بے ادب نبی دا جڑا اس دی شان گھٹاوے، یا جاوے کوئی ظالم جابر جڑا کسے دا دل دکھاوے، اعظم نہ کافر نہ بے ادب مینوں کیڑی یگ جلاوے۔ علامہ اقبال ہی فرمایا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا۔ یہ تو ہے جان دی قربانی، وطن دی قربانی۔ وطن چھوڑنا بڑا اوکھا، میں شروع میں کہہ رہا ہے وطن نال بڑا پیار ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ ہیں نا، آپ فرماندے ہیں خار وطن از سنبل ریحاں خوشتر، کہ وطن دا کنڈا بھی مینوں اس پھولاں نالوں چنگا ہے۔ آپ فرماندے ہیں یوسف کے در مصر پادشاہی میں کند، میں گفت کے گداگارے کنان بودن خوشتر۔ حضرت یوسف جو کہ مصر کے بادشاہ تھے وہ کہتے تھے کہ کنان کا گداگار ہوتا تو یہ بہتر ہوتا، وطن بڑا پیارا ہوتا۔ سلطان العارفین بھی فرماندے سالہ مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ دی نہ تھی بارے ہو، تو وطن بھی بڑا پیارا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن بھی چھوڑ دیتا، فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں بابل کو چھوڑ رہا ہوں، رب مجھے لے جائے گا۔ حضرت سارہ سے شادی کی، راستے میں لے گئے، گزر رہے تھے، ایک ظالم بادشاہ نے وہاں بٹھائے ہوئے تھے نوکر کہ جو بھی یہاں سے گزرے، جو عورت مجھے خوبصورت نظر آئے میرے پاس لے آنی ہے۔ آپ نے صندوق میں ڈال لیا حضرت سارہ کو، جب گزرے انہوں نے کہا ہم نے ٹیکس لینا ہے، فرمایا لے لو ٹیکس۔ انہوں نے کہا صندوق کھولو، آپ نے کہا صندوق نہیں کھولنا، جتنا چاہتے ہو ٹیکس لے لو۔ اب انہوں نے صندوق کھولنا ہے، جب کھولا تو وہ حضرت سارہ تھے، حضرت سارہ کو لے گئے، اللہ نے درمیان میں سے پردے اٹھا دیے، اور پردے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے۔ جب گئے اس ظالم نے ہاتھ بڑھانا چاہا، ہاتھ چھل ہو گیا، پھر اس نے عرض کی کہ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر کیسے، پھر اس نے ہاتھ چھل ہو گیا۔ تیسری بار اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی جادوگر نہیں ہے، نبیوں کی بیویوں کی یہ شان ہے کہ جس نے بھی نبی کی بیوی بننا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک رہتی ہے۔ ازواج انبیاء کی یہ شان ہے، اور نبیوں کی بیوی یہ جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ تو جو انہیں ماں نہ مانے یا ماں کو کوئی گالی نکالے، اور تیری ماں کو کوئی گالی نکالے تو سن لے گا، برداشت کرے گا۔ تو جو اماں عائشہ کو گالی نکالے، جو مومنوں کی ماں ہے، جو دین کی شریعت کی 3/4 کی وہ حافظہ ہے، اور جو میرے محبوب ترین زوجہ ہے، اسے کو گالی نکالے تیری ماں کو، تیرے میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے، اگر اتنی جواب نہیں سیکھتا ہے تو پھر اس کے پاس جا ہی نہیں جو تیری ماں کو گالی نکالے۔ تو وہ ان کی شان ہے۔ آپ سنیں، جس نے نبی کی بیوی بننا ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت حاجرہ نے ابراہیم کی بیوی بننا تھا، آئندہ دور میں اللہ نے اسے پاک رکھا۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بننا تھا، تو عزیز مصر تھا ہی نماردوں سے، حضرت زلیخا کو اللہ نے بچائے رکھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جنت میں میرے آقا کی بیوی بننا ہے، فرعون کے شر سے حضرت آسیہ کو رب نے بچائے رکھا۔ تو نبی کی بیویاں پاک ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کآدم من نساء، اے نبی کی عورتوں تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ نبی کی عورتوں کی کوئی مثال پیش کرے؟ میرے آقا کی 11 ازواج مطہرات نے
اور 11 ہی مومنوں کی مائیں ہیں، ان میں سے جو ایک کی کوئی گستاخی کرے وہ مومن رہتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومن ہی نہیں رہتا، تو وہ یہ ان کی شان ہے۔ اب اگلی قربانی اولاد کی آ گئی۔ اولاد بھی وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حاجرہ کو انہوں نے دے دیا، ساتھ لے گئے، جب پہنچے فلسطین تو حضرت سارہ عرض کرتی ہیں، ابراہیم ہماری اولاد نہیں ہے، عمر بڑی ہو چکی ہے، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ اس سے اولاد دے دے۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرما دیا۔ حضرت اسماعیل تو ابراہیم علیہ السلام جب آئے، ایک دفعہ حضرت اسماعیل کو آپ نے بڑے پیار سے چوم رہے تھے، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، تو حضرت سارہ نے دیکھا، غیرت آ گئی، اسی وقت کہا، ابراہیم حاجرہ کو اور اس کے بچوں کو میری نظروں سے دور کرو، کہیں دور اسے ڈال دو۔ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، ان کے اس کام میں حکمت تھی، یہ ان کا گناہ نہ گننا، اگر وہ نہ ہی آتے تو آب زمزم کہاں سے آتا، خانہ کعبہ میں کیسے ملتا، صفا مروہ ہم پہ کیسے دوڑتے، یہ ساری چیزیں ان کی برکت سے آئی ہیں، یہ کیسے انہیں چھوڑا کہیں دور۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی پیارے بچے کو، اسی حاجرہ کو لیا اور ایک صرف کھجوروں کا کچھ تھیلا بھرا، پانی کا ایک برتن یا مشک لی، لا کر جہاں آب زمزم ہے خانہ کعبے کے سامنے، شروع میں ہم جاتے تھے نا، پہلے جو حج کیا 1992 میں، تو ہم نیچے اترتے تھے، آب زمزم کا نیچے کنواں تھا، وہاں سے پانی پیتے وضو کرتے تھے، پھر انہوں نے بند کر دیا اوپر سے، پھر گول دائرہ نشان کر دیا، اب گول دائرہ بھی مٹا دیا کہ وہاں جرمٹ نہ ہو، تو آب زمزم وہاں چھوڑا۔ جب واپس مڑنے لگے تو حضرت حاجرہ عرض کرتی ہیں، اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے سر کا اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں اگر اللہ کے حوالے ہے تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ ابراہیم ذرا ہٹے نا، ہٹ کے ایک دعا مانگی، یہ سن لو، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ ابراہیم نے دعا مانگی، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد وڈی ہو کے بھاویں ماں باپ دا آکھا نہ منگے، لیکن ماں باپ نے اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد نو ایک ایسی جگہ تے چھوڑیا ہے جتھے کوئی زراعت بھی نہیں، غیر ذی زرع کوئی زراعت نہیں، عند بیتک المحرم تیرے پاک گھر دے کول۔ پہلی تو دعا اے منگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، دو دعا منگی کہ یا اللہ میری اولاد نماز پڑھے، اولاد واسطے نمازی بننے واسطے دعا منگی کرو، پر وہ منگسی جڑا پیو آپ نمازی ہو سی، جڑا آپ ہی نمازی نہیں اس اولاد ان کی نمازی بننا ہے، اس انہوں کی اٹھائنا ہے، یہ دعا منگی۔ اور پھر اگلی دعا یہ منگی، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوکاں دے دل انہاں دی طرف پھیر دے، ہن ہر آدمی دا یا اللہ میں مکے لے چل، یا اللہ میں حج نصیب پر، انہاں دی طرف پھیر دے۔ اور پھر اگلی دعا منگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کا رزق دے، کیونکہ کھیتی باڑی اتھے نہ آئی، پانی اتھے کوئی نہ آئی، پہاڑی علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، تو پھلاں دا وہ دعا منظور ہوئی کہ دنیا دا ہر پھل اس منڈی میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی درس اگلے جمعے میں۔